الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین۔ بولے اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجئے کہ وہ بتائے ہمیں کہ وہ گائے کیسی ہے۔ کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے جو نہ بوڑھی ہو اور نہ ابھی بچیا ہو، بلکہ ان دونوں کے درمیان سمجھو تو اب کرو جس کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ کہنے لگے اپنے رب سے ہمارے لیے یہ بھی دعا کیجئے کہ بتائے ہمیں اس کا رنگ کیسا ہے۔ کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ پیلے رنگ کی گائے ہے، رنگت اس کی دل میں اترنے والی اور دیکھنے والوں کو وہ خوش لگنے والی ہے۔ سامعین، آج ہماری سورہ البقرہ کی آیت مبارکہ نمبر 69 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ گفتگو چل رہی تھی اس مقتول کو زندہ کرنے کے حوالہ سے۔ اب ایک پورا یہ واقعہ تو بعد میں موسیٰ علیہ السلام نے بیان کیا۔ اب جب مقدمہ قتل آپ کی بارگاہ میں پہنچا تو آپ نے ان سے فرمایا کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ اب اس پر بھی بہت شور اٹھا کہ ہم نے سوال کیا کہ مقتول کا قاتل ڈھونڈا جائے، اور موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے ایک نئی بات سنا دی کہ تم گائے ذبح کرو۔ اب گائے ذبح کرنے کا کیا تعلق ایک مقتول کے قاتل کا سراغ لگانے کے لیے؟ لیکن ظاہر ہے اللہ کا نبی جو کرتا ہے وہ اللہ کے حکم سے کرتا ہے، وہ مامور ہوتا ہے من اللہ تعالی، اور ان کی جو حکمت اور بات ہوتی ہے وہی درست ہوتی ہے۔ کئی بار ہم بھی سوچتے ہیں کہ یہ بات کیوں آ گئی، یہ حدیث کس بنیاد پہ آ گئی، یہ آیت اس میں یہ کیا معنی ہے، تو وہ ہماری کم عقلی ہوتی ہے، اس میں کوئی نہ کوئی ضرور ایک حکمت کا پہلو چھپا ہوتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ بات فرمائی، عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں ہمیشہ اپنی عقل کو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں قربان کر دینا، اسی میں تمہارا بھلا ہے، اسی میں تمہاری فلاح ہے، اس لیے کہ تمہاری عقل بہت محدود ہے۔ دنیا میں جتنا بھی کوئی بڑے سے بڑا بھی ذہین و فطین آدمی ہے تو اس کی عقل محدود ہے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتار بھی لامحدود ہے، آپ کا کردار بھی لامحدود ہے، اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا ہر عمل، آپ کی ہر گفتگو وہ اللہ کی طرف سے مامور ہے تو آپ فرماتے ہیں۔ کل میں نے وہ آیت بھی پڑھی سورہ نجم کی، اس کو ریکال کر لیں اپنے ذہنوں میں۔ تو جب ایک وہ رسول اور نبی جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رب العالمینیت کے ساتھ، رحمت للعالمینیت کے ساتھ متصف کیا ہے، اپنے لیے رب العالمین کا لفظ استعمال فرمایا ہے اور محبوب کے لیے رحمت للعالمین کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ اب وہاں بات ہی ختم ہو گئی۔ جہاں جہاں عالمین کا وہ عالم پناہ رب ہے، وہاں پر عالمین کا رحمت ہمارے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اس انداز سے بہت ساری ایسی باتیں ہوتی، بہت سارے ایسے معاملات ہوتے کہ جہاں انسان کے عقل کے گھوڑے سارے جواب دے جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ بات کبھی بڑے عرصے بعد سمجھ آتی ہے کہ واقعی یہ جو بات تھی یہ درست تھی، ہماری عقل کی کوتاہی اور کمی تھی۔ اب یہاں پہ اس پہ بڑا شور اور ہنگامہ کیا کہ ہم مقتول کا پوچھنے آئے، قاتل
اور آپ نے گائے کی بات سنا دی۔ اب اس میں نے کل ایک واقعہ مختصراً آپ کو انوائزن سنایا تھا کہ وہ ایک نیک اور صالح آدمی تھا جس کی وہ گائے تھی، تو اس میں اسرائیلیات کی یہ روایت بھی لکھی ہے کہ آخر یہ نظام ایسا کیوں ہوا کہ وہ جب ظاہر ہے وہ عورت بیوہ ہو گئی، وہ نیک آدمی صالح بنی اسرائیل کا آدمی فوت ہو گیا، تو جاتے ہوئے اس نے اپنی وہ جو ابھی وہ بچیا تھی چھوٹی تھی اس کو جنگل میں چھوڑ دیا اور اللہ کے حوالے کیا۔ کس کے حوالے کیا؟ اللہ کے حوالے کیا۔ اور آج کا جو ہمارا لفظ ظاہر اس نے تو اپنی زبان میں اس وقت جو زبان مروجہ تھی وہ کی، تو اس کو ہماری زبان میں عربی زبان میں یوں کہیں گے کہ اس نے کہا فی امان اللہ، تم اللہ کی امان میں۔ اب یاد رکھیے جو چیز اللہ کی امان میں دے دی جائے اور اس پر ایمان کے ساتھ یہ بات کی جائے وہ ہمیشہ اللہ کی امان میں رہتی ہے۔ اب وہ محفوظ رہی، کتنے وہاں پہ چیزیں تھیں، درندے تھے، چیر پھاڑ کرنے والے تھے، لیکن اللہ نے حفاظت کی کیونکہ اس کا مالک اس کو حقیقی مالک کی امان میں دے گیا تھا۔ اب جب وہ جوان ہو گئی تو اس بیوہ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ جاؤ وہ اب بچیا جوان ہوگی تو اس کو پکڑ لے آؤ اور بازار میں جانا وہاں پہ تو اس کو 3 سکوں کے ہی بس بیچ دینا جو وہاں اس وقت مروجہ تھے۔ وہ گیا، اس نے وہ نشانیاں بتائی تھی ماں نے ساری، وہ گائے پکڑی لے گئے۔ اب وہ جوان ہو چکی تھی تو بازار میں گیا تو فوراً فرشتہ ایک آ گیا اللہ کی طرف سے خریدار کی صورت میں۔ کہا کتنے میں بیچتے ہو؟ کہا 3 سکوں میں، لیکن شرط یہ ہے کہ میری ماں نے کہا تھا جب بیچنے لگو تو مجھ سے پہلے اجازت لے لینا، مجھ سے پوچھ لینا۔ تو میں ذرا ماں سے پوچھا ہوں، تو فرشتے نے کہا ماں سے نہ پوچھ، مجھ سے 6 درہم لے لیں، یا دینار جو بھی تھے اس وقت کے، 6 سکے لے لیں، ماں سے نہ پوچھ۔ انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، میری ماں نے مجھے کہا تھا کہ مجھ سے پوچھنا، اس لیے میں ماں سے پوچھ کے آؤں گا۔ کہتا اچھا جاؤ ماں سے پوچھو، پھر آپ سے بات کریں گے، کل ملاقات ہوگی۔ گیا، ماں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم اب 6 نہ کہنا، اب تم کہنا کہ ہم 12 سکوں میں بیچیں۔ اب گئے، دوبارہ فرشتہ پھر حاضر ہوا، کہا ہاں جی، کہا جی 12 سکوں میں بیچوں گا۔ اس نے کہا اس طرح کرو 20 سکوں میں بیچ دو، لیکن ماں سے نہ پوچھو، ہم 12 نہیں ہم 20 تمہیں دیتے۔ اس نے کہا نہیں یہ شرط نہیں ختم ہو سکتی۔ ماں نے کہا جب بھی بیچنا ہے، جتنے میں بیچنا ہے مجھ سے پوچھنا۔ اب اس نے کہا نہیں۔ اچھا اس نے کہا کل پھر میں ماں سے پوچھ کے آؤں۔ چلا گیا، ماں سمجھدار تھی، نیک تھی، صالحہ تھی، سمجھ گئی۔ کہا کہ بیٹا اب یہ کل جب اس کے پاس جاؤ نا تو اس سے یہ پوچھنا کہ تم یہ ہمیں بتاؤ کہ ہم اس گائے کو بیچیں کہ نہ بیچیں، یہ بڑی اہم بات ہے۔ اگلے دن گئے، اس نے پھر ریٹ بڑھا دیا فرشتے نے۔ اس نے کہا ریٹ دوبارہ میں اور بڑھا دیتا ہوں، لیکن اس طرح کرو کہ ماں سے نہ پوچھو۔ اس نے کہا یہ ماں والی اب بات آپ چھوڑ دیں، اب یہ بتائیں ہم گائے بیچیں کہ نہ بیچیں۔ اس نے کہا کہ گائے کو مت بیچو، گائے کو گھر لے جاؤ، ابھی ایک وقت آئے گا تمہارے پاس، بنی اسرائیل کے لوگ آئیں گے، وہ گائے کو پسند کریں گے، وہ گائے خریدیں گے، تو تم نے ان کو یہ 20 25 30 سکے نہیں بتانے اس کا ریٹ، تم نے بتانا ہے کہ جتنا اس کو وہ ذبح کریں گے، گائے کو ذبح کرنے کے لیے انہوں گائے کو لے کے جانا ہے، تو جتنی گائے کی کھال ہے نا، کہنا پوری کھال میں سونا بھر دو پھر میں گائے بیچتا ہوں، اور وہ تمہاری گائے خرید کے جائیں گے، اس شرط پہ بھی خرید کے جائیں گے۔ اب وہ بات سمجھ آتی ہے نا جی، واللہ خیر الرازقین، جس کا کوئی نہ ہو اس کا تو اللہ ہوتا ہے نا جی، جس کا کوئی بھی نہ ہو اس کا اللہ ہوتا ہے۔ اب یتیم تھا، وہ بیوہ تھی، کوئی سہارا نہیں تھا، جہاں سارے سہارے ختم ہو جائیں وہاں اس کا سہارا تو باقی رہتا ہے نا جی، اور اسی کا سہارا حقیقی سہارا ہے، اور جو اس کے سہارے چلتے ہیں وہ کبھی بے سہارا نہیں ہوتے، اور جو دنیا کے سہاروں پہ چلتے ہیں وہ اکثر بے سہارا رہتے ہیں۔ اس لیے توکل علی اللہ مشکل ضرور ہے، لیکن کامل اور اکمل راستہ یہی۔ وہی بات ہوئی
ادھر سے یہ معاملہ ہو گیا. اب وہ بنی اسرائیل کے لوگ پوچھ رہے ہیں، حالانکہ گائے کو سمپل سی بات ہے، کہا تھا گائے ذبح کرو، کوئی گائے پکڑتے ذبح کر دیتے، بات ختم، سادہ سی بات تھی. لیکن کیا کیا جی، پوچھنے لگے. اصل میں نیت خراب تھی بنی اسرائیل والوں کی، گائے ذبح کرنا نہیں چاہتے تھے. اب کیا پوچھنے لگے؟ قالو، بولے ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی. آپ اللہ سے پوچھیں یہ گائے کیسی ہو. بھئی جب کہہ دیا گائے ذبح کرو تو اس میں کیسی پوچھنے کی کیا بات ہے، گائے ہے کوئی بھی لے لیں. قال انہ یقول انہا بقرہ. اب پابندیاں لگتی گئی، جیسے جیسے پوچھتے جائیں گے نا تو ظاہر ہے پھر کنڈیشن تو لگتی چلی جاتی ہیں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہیں جب میں تمہیں کوئی ایک بات بتا دوں تو مجھ سے اس کے بارے میں زیادہ مت پوچھا کرو، جو تم پوچھو گے میں پابندی لگاتا جاؤں گا اور وہ دین میں پابندی لگتی جائے گی بعد والوں کے. اب فرمایا انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر. فرمایا اللہ فرماتا ہے وہ ایک ایسی گائے ہے جو نہ بوڑھی ہو اور نہ بالکل ابھی چھوٹی ہو، بلکہ اس کے درمیان میں جو بڑی نوخیز ہوتی ہے اس کی جوانی، وہ والی اس کی عمر ہونی چاہیے. اب یہ عمر اسی گائے کی تھی. اب اشارے سارے ادھر جا رہے تھے. اوان بین ذالک، اس کے درمیان اس کی عمر ہو. ففعلوا ما تؤمرون، تمہیں جو حکم دیا جا رہا ہے تم وہی کرو، اب زیادہ تم اس پہ باتیں مت کرو. پھر کیا کہتے ہیں؟ قالو، پھر بول اٹھے ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا. اب یہ عمر تو آپ نے بتا دی کہ اس عمر کی ہو، اب یہ بھی ہمیں بتائیں اس کا رنگ کیا ہو. اب یہ بھی ان کا ہیلا بہانا تھا کہ کسی طرح اس سے جان چھوٹ جائے. اصل میں اندر سے نیت خراب تھی، اندر سے معاملات خراب تھے. کئی دفعہ ہم بھی ایسے کرتے ہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ یہ وقت گزرتا رہتا ہے. لائبریری میں بیٹھے ہوئے آتے ہیں احباب، وہ کوئی نہ کوئی دائیں بائیں ادھر سے شائیں بائیں کر کے کہتے ہیں کسی طرح مفتی صاحب کو اجازت کا حصہ جو ہے نا رخصت کا راستہ نکال ہی لیں. ہاں جی، تو ظاہر ہے ہم نے تو یہ بڑے عرصے سے پڑھی ہوئی ہیں، ہمیں تو بنی اسرائیل کی ساری حرکتوں کا پتہ ہے. تو ظاہر ہے وہ چل رہی ہیں، انسانی بشری تقاضا ہے نا جی. کیسا یہ بتا دیں کہ اس کا رنگ کیا ہو، سرخ ہو و سفید ہو، سیاہ ہو، نیلی پیلی، کیا رنگ اس کا ہو. فرمایا انہ یقول انہا بقرۃ صفراء. اللہ فرماتا ہے یہ ایک پیلے رنگ کی ہو، پیلے رنگ کی یہ گائے ہونی چاہیے. اب اس کا رنگ بھی وہی تھا. اب اللہ تعالیٰ جو یہ سوال پوچھتے ہیں وہی بتا رہا ہے جو اس گائے کے اندر خوبیاں پائی جا رہی تھی. پھر کیا فرمایا؟ ایسی ہو فاقع لونھا، کہ اس کا جو رنگ ہے وہ بڑا رنگت میں خوب گہرا ہو اور تسر الناظرین، اور جو دیکھنے والے ہیں جو ہی اس گائے کو دیکھے نا تو ان کی نظروں میں ایک خوبصورت انداز سے ایسی چھائے کہ وہ ان کے دل کو اچھی لگنا شروع ہو جائے. اب یہ ساری علامات جب ساری بیان کر دی تو اب بنی اسرائیل کے جو لوگ ہیں اب تلاش کری نکل پڑے کہ اب یہ ہمیں عمر کا پتہ بھی چل گیا، اس کے رنگ کا پتہ بھی چل گیا، رنگ لائٹ ہو یا ڈارک ہو وہ بھی قرآن نے بتا دیا، ٹھیک ہے، کیسا ہونا چاہیے، فاقع لونھا تسر الناظرین کا بھی بتا دیا. اب یہ قوم جب سارے راستے ختم ہو گئے اور اب کوئی گنجائش باقی نہ بچی، اب یہ نکلے تو اس پر پھر انہوں نے ایک اور آگے بات کی جس کو اللہ تعالیٰ نے اگلی اس آیہ مبارکہ میں بیان کیا ہے کہ اس کے بعد انہوں نے کیا متشابہ پھر ڈالنے شروع کیے. اس حوالہ سے اس پہ انشاءاللہ پھر کل بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور آج کے درس پاک میں جو اللہ تعالیٰ کی حکمتیں جن معاملات میں ہیں، اللہ ہمیں ان حکمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.